نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم العرائض عریضۃ طلب الالتحاق۔ العرائض جمع ہے عریضہ کی۔ عریضہ کہتے ہیں درخواست کو۔ یہاں سے مختلف قسم کے درخواست لکھنا، پیش کرنا، اس کے طریقہ کار اور ان کے الفاظ کو اور ان کے اسلوب کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں یا کسی ادارے میں نوکری کرتے ہیں تو وہاں آپ اس ادارے کو اپنے ایک عریضہ اور درخواست پیش کرتے ہیں، یا تو چھٹی کی، بیماری کی وجہ سے، کسی اہم معاملے کی وجہ سے، کسی اہم کام کی وجہ سے، یا کسی کی فوتگی کی وجہ سے۔ تو مختلف قسم کی جو درخواستیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے طریقہ کار آج آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا درخواست ہے عریضۃ طلب یعنی التحاق، یا عریضۃ طلب التحاق یعنی داخلہ طلب کرنے کی درخواست، یعنی درخواست یعنی داخلہ مانگنے کی، یعنی جب آپ کسی مدرسے میں داخلے کے لیے درخواست جو لکھتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے معالی مدیر المدرسہ نفع اللہ بہ الاسلام والمسلمین۔ معالی مدیر المدرسہ، معالی جناب عالی، جناب صدر عالی وقار، حضرت جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں ہوتا ہے معالی، اور اسی طرح سماحت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدیر المدرسہ یعنی مدرسے کے مدیر، نفع اللہ بہ الاسلام والمسلمین، اللہ اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع دے۔ نفع ینفع، نفع پہنچانا، اللہ رب العزت نفع پہنچائے اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے یعنی جس کو آپ خط لکھتے ہیں تو اس کے لیے اوپر یہاں اس طرح لکھنا ہے کہ معالی مدیر المدرسہ نفع اللہ بہ الاسلام والمسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے موضوع لکھنا ہے کہ خط کا موضوع کیا ہے، عریضے کا موضوع کیا ہے۔ الموضوع طلب الالتحاق، موضوع جو ہے وہ درخواست یعنی داخلہ طلب کرنا، داخلہ لینا ہے۔ تو اسی طرح اب اشعرکم فضیلۃ المدیر بان الطالب فلانا قد انہیت الصف فی مدرسۃ۔ اشعر، اشعر یشعر، اشعار شعور پیدا کرنا، کسی کی ذہن میں یہ بات لانا، یعنی اشعرکم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، فضیلۃ المدیر، جناب معتمم صاحب یا جناب مدیر صاحب، مدیر جو ہے وہ بڑے کو کہا جاتا ہے، کہ بانی الطالب، کہ بے شک میں طالب علم، فلانا فلان، یعنی بانی الطالب فلانا کے بجائے یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے، بانی الطالب عبداللہ ابن عبد الرحمن قد انہیت الصف، انہیت، انہا ینہی، انہا مکمل کرنا، انہیت الصف الاول، مثال جو کلاس آپ نے مکمل کیا آگے اس کو لکھنا ہے، کہ مثال انہیت الصف الاول، میں نے پہلی کلاس مکمل کر لی، کون سے مدرسے میں، فی مدرسۃ رحمانیہ، مدرسے جس مدرسے میں آپ نے مکمل کیا اس مدرسے کا آپ نام لکھیں۔ وددت ان التحق فی مدرستکم، ود یود سمع سے اس کا معنی ہے کہ چاہنا، ارادہ کرنا۔ وددت میں چاہتا ہوں کہ ان التحق فی مدرستکم، کہ میں جو ہے وہ داخلہ لوں آپ کے مدرسے میں، لأواکب طلاب مدرستکم، لأواکب تاکہ شامل ہو جاؤں آپ کے مدرسے کے طلباء کی فہرست میں۔ واکبہ یواکب، مواکبہ کہتے ہیں کہ ریوڑ میں شامل ہو جانا، ایک ریوڑ ہوتا ہے تو جانوروں کا، تو اس کو کہتے ہیں جو ہے اس میں شامل ہونے والے جو جانور ہیں ان کو کہتے ہیں واکبہ یواکب مواکبہ، یعنی ریوڑ میں شامل ہو جانا، یعنی میں شامل، یعنی طلباء کے ایک ریوڑ ہے، ایک جماعت ہے، تو لأواکب طلاب مدرستکم، آپ کے مدرسے کے طلباء کے جو جماعت ہے اس میں شامل ہو جاؤں۔ پھر رقا، یعنی رقا یعنی چڑھنے کو کہتے ہیں، بلندی میں، والتقدم العلمی، اور علمی تقدم آگے بڑھنے میں،
یعنی آپ کی مدرسے کے طلباء کی جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں، پھر رقی کی یعنی ترقی کرنے کے لیے، والتقدم العلمی اور علم میں آگے بڑھنے کے لیے۔ فارجو الموافقت علی هذا الطلب، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس درخواست پر، میری اس طلب پر جو ہے وہ موافقت فرمائیں، یعنی قبول فرمائیں مجھے۔ وافق یوافق موافقت سے یعنی موافقت کرنا، کسی کی بات کو قبول کرنا۔ اب طلب یعنی طلب کسی کی جو کوئی چیز طلب کر رہے ہیں اس طلب پر موافقت کرنا۔ وَلَكُمْ جزیل الشکر، جزیل کا معنی ہے بہت زیادہ، آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکریہ۔ المقدم، اس طرح آپ المقدم میں اپنا نام لکھیں گے۔ تو یہ اس طرح آپ جو ہے کوئی درخواست اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے۔